آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی جو کہ ایک ایسی شخصیت ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ تمام ساتھی جو کہ علم کے ساتھ وابستہ ہیں یقیناً انہیں جانتے ہوں گے۔ میری مراد استاذ الحدیث حضرت مولانا محمد نعمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو کہ جامعہ انوار العلوم کے استاذ الحدیث ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، مائک پر تشریف لائیں اور ہمارے سامعین کو اپنے بہترین خیالات سے معزوز فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا محمد نعمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا رواه مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل آتاه الله علما فهو يقضي بها ويعلمها رواه البخاري والمسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن من البيان لسحرا صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی، اہلیان محلہ اور عزیز طلبہ ساتھیوں، آج کی یہ مجلس بڑی ہی باوقار مجلس ہے کہ جو الحمدللہ تقریری مسابقے کے حوالے سے منعقد ہے۔ میں نہایت ممنون اور مشکور ہوں جامعہ کے محتمم استاذ العلماء حضرت مولانا عظمت اللہ صاحب دامت برکاتہم کا، اور اسی طرح جامعہ کے ناظم تعلیمات مولانا محمد کامران صاحب، مولانا خلیل اللہ صاحب اور جامعہ کی دیگر انتظامیہ کا کہ جنہوں نے ایک عظیم الشان پروگرام منعقد کروایا، اور ایک عرصے سے الحمدللہ یہ تسلسل چل رہا ہے۔ طلبہ اکرام میں تقریر کے حوالے سے دن بدن ان میں آپس میں مسابقہ بھی نظر آتا ہے، انہیں اس محفل اور مجلس کا انتظار بھی ہوتا ہے۔ اس بہانے ان کی زندگی میں تقریر کے حوالے سے تیاری کا جذبہ، تقریر کے حوالے سے فکر مندی بھی پیدا ہو رہی ہے۔ دعا گو ہوں رب العالمین ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے، اور آج کے پروگرام میں جس نے جس حوالے سے بھی محنت کی ہے، جس قسم کی بھی جانی مالی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ چونکہ یہ مجلس تقریری مقابلے کے حوالے سے منعقد ہے، ہر طالب علم نے الحمدللہ بڑے اچھے انداز میں اپنے مواد کو پیش کیا، چاہے وہ دلائل کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ روایات اور آثار کے لحاظ سے ہو، چاہے اس میں تذکرہ لفاظی کا ہو، اشعار کا ہو، کلام مسجع اور مقفع بھی تھا۔ طلبہ کی تقریریں بھی بڑی موضوع اور عنوان سے بڑے مناسب تھی۔ الحمدللہ ہر ایک نے بڑی اچھی تقریر کی۔ اللہ تعالیٰ تمام طلبہ کی جان مال عمر میں برکتیں نصیب فرمائے۔ اب ایک مقرر کے لیے کیا اوصاف ہونے چاہیے کہ اگر وہ معاشرے میں جائے اور دین کی تبلیغ کرے، لوگوں کو دین کی دعوت دے،
تو کامیاب مقرر کی زندگی کے ایسے اعمال اور اوصاف کون سے ہوتے ہیں؟ چونکہ وقت کی نزاکت بھی سامنے ہے، کافی وقت گزر چکا ہے، آپ حضرات کافی دیر سے تشریف فرما ہے اور اکثر ساتھیوں کو نتائج کا انتظار بھی ہے، اس لیے میں بات طویل نہیں کروں گا، اختصار کے ساتھ چند ضروری اور اہم باتیں عرض کروں گا جو ایک مقرر کے حوالے سے ہیں۔ سب سے پہلی گزارش تو ہے ہم سب کی زندگی میں اخلاص کا جذبہ ہو۔ اللہ رب العزت کسی بھی مقرر ہو یا واعظ یا خطیب ہو، اس کی زبان میں تاثیر تبھی آتی ہے جب اس کی زندگی میں اخلاص ہوتا ہے، جب اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو، رب العالمین اس کی زبان میں اثر پیدا فرما دیتا ہے۔ حضرات سلف کی زندگی میں ہمیں یہی بات نظر آتی ہے کہ اخلاص بہت زیادہ تھا، وہ لوگ دنیا سے چلے گئے لیکن اخلاص کی بدولت آج تک ان کے علمی کارنامے، ان کی علمی تصانیف، آج بھی علمی حلقوں میں ان کا چرچا آج بھی باقی ہے۔ ماضی قریب میں اگر آپ مثال لیں گے تو میں ایک مثال عرض کروں، اردو کی ایک کتاب ہے مولانا حسین احمد مدنی واقعات اور کرامات کی روشنی میں۔ اس میں واقعہ لکھا ہے کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک جگہ دعوت دی گئی بیان کرنے کے لیے، اور اسی دن اتفاق کے ساتھ اسی علاقے میں شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دعوت دی گئی تھی بیان کی۔ حضرت شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب اسٹیج پہ تشریف لائے تو کسی ساتھی نے بتایا کہ حضرت قریب میں ایک اور جلسہ بھی ہو رہا ہے اور اس میں تبلیغی جماعت کے بانی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت نے بات سنی، اسٹیج پر آئے اور آتے ہی جیسے ہی بات کرنا شروع کی، مختصر خطبہ پڑھنے کے بعد تمام ساتھیوں سے کہا مولانا الیاس صاحب تشریف لا رہے، میں بھی وہاں جاتا ہوں، تم سب بھی وہاں جاؤ، وہیں اپنا بیان ختم کر دیا۔ ادھر مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں، حضرت بھی آئے اور حضرت نے فرمایا مجھے پتہ چلا ہے مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں، میں بھی ان کا بیان سننے چاہتا ہوں، آپ سارے ساتھی بھی تیار ہوں، وہاں چلتے ہیں۔ وہیں پر حضرت نے جلسہ ختم کر کے دعا کرا دی۔ اب یہاں کے ساتھی وہاں جا رہے ہیں، وہاں کے ساتھی اس طرف آ رہے ہیں، درمیانے راستے میں دونوں کی ملاقات ہو گئی، یہاں کے سامعین کی بھی وہاں کے سامعین کی بھی، تو جلسہ نہ وہاں ہوا نہ جلسہ یہاں ہوا، لیکن اخلاص و للہیت کی ایک مثال وہ لوگ قیامت تک قائم کر کے چلے گئے۔ تو جب زندگی میں اخلاص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ زبان میں تاثیر پیدا کر دیتا ہے، اخلاص ہوتا ہے اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے قبولیت اور محبوبیت کا جذبہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے عزیز طلبہ، پہلی چیز مقصد ہمارا صرف یہ نہ ہو کہ لوگ ہمیں اچھا مقرر، اچھا خطیب اور واعظ کہیں، ہمارا مقصد یہ ہو کہ ہم اپنی گفتگو جو کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم خود اس پر عمل کریں اور ہماری بات دوسروں کے لیے عمل کا اور دوسروں کے لیے رائے ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ دوسری اور اہم چیز یہ ہے عزیز طلبہ، ہم سب کی زندگی میں تقویٰ ہو۔ جتنا آپ کی زندگی میں تقویٰ ہوگا آپ کی گفتگو میں تاثیر ہوگی۔ آپ کی گفتگو میں اثر اس سے نہیں آئے گا کہ آپ کا کلام مسجع اور مقفع ہے، اشعار سے مزین ہے، عبارات اس میں جا بجا موجود ہیں۔ خدا نہ کرے اگر زندگی میں تقویٰ نہیں ہے، گفتگو میں تاثیر نہیں ہوتی، اور اگر زندگی میں تقویٰ ہوتا ہے، مختصر انسان بات کرتا ہے، وہ بات دل سے نکلتی ہے، دل پہ اثر کر جاتی ہے۔ اس لیے اصل چیز انسان کی زندگی کا تقویٰ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کوشش کرے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ علم کے لیے سب سے بڑی آفت نسیان ہے، اور نسیان کا سب سے بڑا سبب معصیت ہے، اور جب معصیت زندگی میں آئے نہ علم محفوظ رہتا ہے نہ انسان کی گفتگو میں تاثیر باقی رہتی ہے۔ اس لیے حضرات سلف نے اپنے دامن کو اس سے بڑا محفوظ رکھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 204 ہجری، جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 189 ہجری کے پاس علم کے لیے گئے، یہ واقعہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے الداء والدواء میں، حافظ ابن حجر اسقلانی نے توالی و تأسیس بمعالی محمد بن ادریس میں، امام بیہقی متوفہ 458 ہجری نے مناقب الشافعی میں لکھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ جب امام مالک کے پاس پہنچے تھے تو یہ درس میں پیچھے ہی بیٹھ گئے۔
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا درس بھی بڑا والہانہ ہوتا تھا۔ اگر کوئی ساتھی اس بارے میں پڑھنا چاہے تو قاضی ایاز مالکی متوفہ 544 ہجری کی ترتیب المدارک کے شروع میں امام مالک کے حلقہ درس کا تذکرہ ہے۔ حضرت جب درس کے لیے تشریف لاتے تھے، نیا جبہ پہنتے، نیا لباس پہنتے، مجلس والوں کو خوشبو لگائی جاتی، سارے دوزانو بیٹھ جاتے، پھر امام مالک آ کر اپنی حدیث کے درس کو اور اپنی واعظ و نصیحت کی مجلس کو شروع کرتے۔ آپ کے سامنے موطا پڑی ہوتی اور آپ موطا کا درس دیتے تھے، کسی کی مجال نہیں کوئی دائیں بائیں دیکھ سکے۔ خود آپ کی زندگی میں حدیث کا اتنا ادب تھا۔ اسی ترتیب المدارک میں واقعہ ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 181 ہجری فرماتے ہیں، درس کے دوران امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو رہا تھا۔ ہم دیکھ رہے تھے بار بار چہرے کا رنگ متغیر تھا۔ ہم سمجھ گئے حضرت کسی تکلیف میں ہے۔ جب درس ختم ہوا تو عبداللہ بن مبارک قریب گئے، حضرت کوئی تکلیف تو نہیں؟ فرمایا کوئی چیز مجھے مسلسل کاٹ رہی ہے، دیکھو یہ کیا ہے۔ جب دیکھا گیا تو کمر پر ایک بچھو تھا جس نے 17 جگہ ڈسا تھا۔ کہا حضرت آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ فرمایا میں نے حدیث کا درس شروع کر دیا تھا، اگر میں اپنی تکلیف کا اظہار کرتا کہیں یہ حدیث کی بے ادبی میں شمار نہ ہو جاتا۔ تو جن کی زندگی میں اتنا ادب اور احترام تھا، یہی امام مالک درس دے رہے، امام شافعی رحمہ اللہ پیچھے آ کر بیٹھ گئے۔ امام شافعی بچپن میں یتیم ہو گئے تھے۔ 7 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن حفظ کیا۔ صفت الصفوہ میں علامہ ابن جوزی نے لکھا 10 سال کی عمر میں موطا مالک حفظ کی۔ ان کے پاس اپنی سواری بھی نہیں تھی، کرائے کی سواری پر ہی آئے تھے، اور یہ 17 دن میں یہاں پہنچے ہیں اور ہر دن انہوں نے راستے میں قرآن کریم مکمل تلاوت کیا۔ جب یہاں پہنچے تو پیچھے بیٹھ گئے، انہوں نے ایک تنکا لیا، لعاب لگا کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کے نقوش محفوظ کر رہے تھے۔ امام مالک سمجھے کہیں یہ بچہ میری گفتگو سن نہیں رہا اور حدیث کے درس میں یہ تنکے سے کھیل رہا ہے۔ امام مالک نے درس کے بعد قریب بلایا، اور امام مالک تو بڑے جلالی عالم تھے۔ محدثین کے مزاج میں عموماً جلال ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت، حدیث کی عظمت ان کے دلوں میں بہت ہوتی ہے۔ فرمایا بیٹا میں حدیث پڑھا رہا تھا، تم کھیل رہے تھے، آئندہ میرے درس میں نہیں بیٹھنا۔ امام شافعی رحمہ اللہ رونے لگ گئے۔ امام مالک سمجھ گئے کوئی وجہ ہے، قریب کیا، بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا حضرت میں کھیل نہیں رہا تھا، میرے پاس کاغذ قلم نہیں تھا کہ میں احادیث کو محفوظ کرتا، لیکن میں آپ کے الفاظ کو اپنے ہاتھ پہ لکھ رہا تھا، جہاں میں نقوش ہاتھ پہ لکھتا وہی میں اپنے دل و دماغ میں محفوظ بھی کرتا تھا۔ فرمایا اگر آپ چاہو تو میں آپ کو سنا لوں۔ فرمایا سنا لو۔ 17 حدیثیں سنی تھی، 17 کی 17 سند کے ساتھ زبانی سنا تھا۔ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ذہانت امام مالک کے سامنے آئی، انہوں نے جو نصیحت کی اس کے لیے میں نے واقعہ سنایا۔ انہوں نے امام شافعی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور امام مالک نے ایک جملہ فرمایا، انی ارا قد القى فی قلبک نورا فلا تطفئه بالمعصیۃ۔ میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے آپ کے دل میں علم کا نور ڈالا ہے، اسے گناہوں کے ساتھ مٹانا نہیں۔ انی ارا قد القى فی قلبک نورا فلا تطفئه بالمعصیہ۔ میں نے دیکھا اللہ نے آپ کے دل میں علم کا نور ڈالا ہے، اسے گناہوں کے ساتھ مٹانا نہیں۔ امام شافعی پھر ساری زندگی گناہ سے یوں بچتے جیسے کوئی آدمی زہر سے بچتا ہو، جیسے کوئی آدمی درندے سے بچتا ہو، ساری زندگی بچے۔ اللہ نے ایسی ذہانت دی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے تھے دنیا میں ذکی انسان امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی ذکاوت کا اندازہ ان کی کتاب الرسالہ سے اور کتاب الام سے ہوتا ہے۔ واقعہ سنانے کا مقصد زندگی بھر بچتے رہے، اللہ نے پھر ایسا قوی حافظہ عطا فرما دیا۔ اس لیے میں نے عرض کیا عزیز طلبہ، جتنا تقوی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ حافظے کی نعمت بھی عطا فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ گفتگو میں تاثیر بھی پیدا کر دیتا ہے۔ حضرات محدثین اور فقہا کی زندگی میں یہ وصف تھا، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو قوت حافظہ بہت دیا، جو مطالعہ کیا جو پڑھا وہ یاد رہا، اور تو اور اللہ نے ان کو علم وحی دیا۔ آپ دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں، 150 ہجری میں انتقال ہو گیا۔ آپ نے کوئی زیادہ مطالعہ نہیں کیا، اس دور میں تو کتابیں لکھی ہوئی بھی نہیں تھی، حدیث کی بھی باقاعدہ تدوین پہلی صدی کے اواخر سے بھی شروع ہو رہی ہے۔ سن 99 ہجری میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس کا آغاز کر رہے ہیں، باقاعدہ کتابیں دوسری صدی میں لکھی جا رہی ہیں۔ امام صاحب پہلے آدمی ہیں جو حدیث کو ابواب کی
کی ترتیب پر مرتب کرتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ متوفہ 911 ہجری تبییض الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ میں لکھتے ہیں اول من دون علم الشریعہ ورتبہ ابوابا ثم تبعہ مالک بن الانس فی المؤطا ولم يسبق ابا حنیفہ احد۔ علم شریعت کو آپ نے مدون کیا، امام مالک نے موطا میں آپ کی پیروی کی، آپ نے روایات کو ابواب کی ترتیب پہ لایا، تو زندگی میں اتنا تقوی تھا، اللہ نے پھر ایسا علم عطا فرما دیا۔ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے 12,70,000 مسائل کے لیے اصول امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے وضع کیا۔ حالانکہ کوئی اتنا مطالعہ نہیں، لیکن ایک ایک رکعت میں پورا قرآن کریم تلاوت کیا، اکثر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ جب زندگی میں اتنا اخلاص و للہیت اور تقوی، 55 حج امام اعظم ابو حنیفہ نے کیے ہیں۔ مناقب ابی حنیفہ میں موفق مکی رحمت اللہ علیہ نے لکھا 55 آپ نے حج کیے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ ایک ایک آیت پڑھتے ساری رات گزر گئی۔ علامہ ابن خلقان رحمت اللہ علیہ متوفہ 671 ہجری نے وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان میں امام اعظم ابو حنیفہ کے حالات میں لکھا ایک دن عشاء کی نماز آپ نے پڑھی، امام مسجد نے سورہ زلزال تلاوت کی، نماز ختم ہو گئی، امام صاحب رحمت اللہ علیہ مسجد کے کونے میں کھڑے ہو گئے، 2 رکعت نفل کی نیت باندھی، اور جب اس آیت پر پہنچتے ہیں تو روتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے ہیں، آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہے۔ مسجد کا مؤذن کہتا ہے یزید الکمیت، میں کافی دیر انتظار کرتا رہا کہ آپ کے نوافل ختم ہو، آپ مسجد سے جیسے جائیں میں دیا بجھا دوں، دروازہ بند کر دوں۔ کافی دیر ہوئی لیکن آپ کا قیام اسی طرح رہا، کہا آخر میں چلا گیا۔ جب میں فجر کی اذان دینے کے لیے دوبارہ آیا، میں نے دیکھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اسی جگہ کھڑے ہیں، یہی 2 آیتیں پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ ساری رات 2 آیتیں پڑھتے پڑھتے گزر گئی، تب 44 کروڑ 56 لاکھ انسان اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ مقام، یہ عزت، یہ مرتبہ امام صاحب کو ان کے تقوی کی وجہ سے عطا فرمایا۔ اس لیے عزیز طلبہ، جتنا تقوی ہوگا علم محفوظ رہے گا، جو آپ نے پڑھا ہے وہ یاد رہے گا، اللہ آپ کی گفتگو میں تاثیر پیدا کر دے گا جب ہماری زندگی میں تقوی کا وصف ہوگا۔ آپ دیکھیں بہت سے ایسے علماء گزرے جنہوں نے تقوی کے ساتھ کتابوں کو لکھا، آج دنیا میں نہیں ہے لیکن اللہ نے ان کتابوں کو بڑی قبولیت دی۔ ہدایہ علامہ برہان الدین مرغینانی رحمت اللہ علیہ متوفہ 593 ہجری کی کتاب ہے، انہوں نے یہ کتاب 13 سال کے عرصے میں لکھی۔ علامہ اکمل الدین بابرتی رحمت اللہ علیہ متوفہ 786 ہجری العنایہ فی شرح الہدایہ میں، علامہ تاش کبرزادہ رحمت اللہ علیہ مفتاح السعادہ و مصباح السیادہ میں لکھتے ہیں 13 سال تک کان صائما فی تلک المدت وکان لا یفطر اصلا وکان یجتہد الا یطلع علی صوم احد۔ فرمایا 13 سال کے عرصے میں لکھا، 13 سال تک روزے کی حالت میں کتاب کو لکھا۔ جس دن صاحب ہدایہ کا روزہ نہیں تھا اس دن ہدایہ لکھتے نہیں تھے، اور کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کا روزہ ہوتا ہے، خادم خاص کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھا، کھانا آتا کسی کو کھلا دیتے، خادم خاص کو بتایا تھا میری زندگی میں کسی کو نہ بتانا، زندگی کے بعد یہ واقعہ سامنے آیا۔ جب اتنے تقوی کے ساتھ کتاب لکھی، آج اللہ نے کتنی قبولیت عطا فرمائی۔ اس لیے دوسری بات میں نے عرض کی عزیز طلبہ، ہماری اور آپ کی زندگی میں تقوی آئے گا، ہمارا علم بھی محفوظ ہوگا، ہمارا مطالعہ بھی محفوظ ہوگا، ہماری گفتگو میں تاثیر بھی ہوگی۔ تیسری چیز عزیز طلبہ، ہم نے جو کوشش کرنا ہے وہ یہ ہے اپنی زندگی میں عمل لے کر آنا ہے، جو بات ہم آگے لوگوں تک پہنچائیں، جو دین کا پیغام ہم دوسروں کو دیں، پہلے ہماری زندگی میں اپنا عمل بھی ہونا چاہیے۔ جب عمل ہوتا ہے گفتگو میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، جب زندگی میں عمل نہیں ہوتا انسان بات تو کر لیتا ہے لیکن مجمع پر اس کا اثر نہیں ہوتا، کسی کو اس سے ہدایت نہیں ملتی۔ خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ متوفہ 463 ہجری کی کتاب اقتضاء العمل، اقتضاء العلم بالعمل، علم عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ اس پر انہوں نے سلف کے اقوال نقل کیے، احادیث بیان کی، حضرات صحابیات اور سلف میں عمل کا کتنا جذبہ تھا۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ صحیح بخاری میں، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، 3 دن کے بعد انہوں نے خوشبو منگائی، خوشبو لی، اپنے کپڑوں پہ لگا لی، اپنا لباس انہوں نے تبدیل
کیا. کسی نے کہا آپ کے تو بیٹے کا انتقال ہوا اور آپ نے لباس پہ خوشبو لگائی. فرمایا مجھے خوشبو کی حاجت نہیں تھی، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے کہ سوگ اور غم 3 دن تک ہونا چاہیے، سوائے یہ کہ شوہر کا انتقال ہو تو وہ 4 مہینے 10 دن ہے. 3 دن سے زیادہ چونکہ سوگ کی حالت میں نہیں رہنا بہتر، تو میں نے خوشبو اس لیے لگا لی تاکہ اس حدیث پر میرا عمل ہو جائے. یہ عمل تھا حضرات صحابیات کی زندگی میں. صحابہ کی زندگی میں کیا عمل ہے؟ صحیح مسلم کے اندر روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ کوئی مسلمان نہ سوئے مگر وہ وصیت اپنے سرہانے لکھ کر سوئے، فرمایا اس دن سے لے کر آج تک کوئی رات مجھ سے قضا نہیں ہوئی کہ میں سویا ہوں اور میں نے وصیت اپنے سرہانے لکھی نہ ہو. تو صحابہ کی زندگی میں عمل کا بڑا جذبہ تھا. جو بات سنتے تھے یہ لوگ فوراً اپنی عملی زندگی میں لے کر آتے تھے. صحابہ تو صحابہ ہیں، سلف میں کیا تقاضا ہے؟ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع. اس میں انہوں نے امام احمد ابن حنبل متوفہ 241 ہجری کے حالات میں لکھا. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے الحمدللہ میں نے جو بھی حدیث سنی میں نے اس پر عمل کیا، ہر حدیث کو میں نے اپنی زندگی میں لایا. لیکن جب میں نے یہ روایت سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طیبہ سے پچھنے لگوائے اور اس کو 1 دینار آپ نے دیا، تو میں نے بھی اسی حدیث پر عمل کرنے کے لیے اپنے پچھنے لگوائے اور لگانے والے کو 1 دینار دیا تاکہ اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے. تو حضرات محدثین کی زندگی میں عمل کا بڑا جذبہ تھا. اس لیے جتنا عمل انسان کی زندگی میں زیادہ ہوتا ہے اللہ رب العزت اتنا اس کی گفتگو میں تاثیر لے آتا ہے. چوتھی ایک اہم بات، ایک اچھا مقرر اور واعظ وہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں کثرت مطالعہ ہو. جب آپ کا مطالعہ وسیع ہوگا، جس عنوان پر آپ نے بات کرنی ہوگی، روایات اور آثار سلف کے واقعات آپ کے سامنے ہوں گے، تو آپ کا موضوع اور عنوان بڑا مدلل ہوگا، سامعین اس سے زیادہ مستفید ہوں گے. انسان تقریر کرے یا تحریر کرے، تصنیف کرے یا انسان کوئی بھی تحریر لکھے، اس سب کا تعلق کثرت مطالعے کے ساتھ ہے. آپ کا مطالعہ وسیع ہوگا، آپ کی تقریر بھی اچھی ہوگی، آپ کی تدریس بھی اچھی ہوگی، آپ کی تصنیف اور تحریر بھی اچھی ہوگی. حضرات سلف کی زندگی میں ہمیں یہ بات بھی نظر آتی ہے کہ یہ لوگ چلتے پھرتے بھی مطالعہ کرتے تھے، اپنا کوئی لمحہ یہ لوگ ضائع نہیں کرتے تھے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 748 ہجری نے تذکرۃ الحفاظ میں خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا کان الخطیب یمشی وفی یدہ جزء یطالعہ. خطیب راستے پہ چلتا تھا لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی کتاب اور رسالہ ان کے ہاتھ میں ہوتا. اس دوران بھی یہ مطالعہ کرتے تھے. جب اتنی محنت انہوں نے کی، اللہ نے پھر ایسا علم عطا فرمایا. تاریخ بغداد 13 جلدوں میں انہوں نے لکھی، الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع 2 جلدوں میں، الکفایہ فی علم الروایہ، اقتضاء العلم بالعمل، شرف اصحاب الحدیث، الرحلہ فی طلب الحدیث، الفقیہ والمتفقہ. ایک عالم اتنا بڑا کام کر کے جا رہا ہے. ان لوگوں نے اپنی زندگی میں اپنے مطالعے کو وسیع رکھا تھا. یہ لوگ چلتے پھرتے بھی چاہتے تھے ہمارا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو. علم عروض کے بانی ہیں امام خلیل بن احمد رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 170 ہجری. ان کا واقعہ علامہ ابن خلقان نے وفیات الاعیان میں لکھا. امام خلیل بن احمد فرماتے تھے اسقل الساعات علی ساعۃ اعقل فیہا، سب سے زیادہ بھاری گھڑی میری زندگی میں وہ ہوتی ہے جس میں کھانا کھا رہا ہوتا ہوں. یہ مجھ پہ بڑی گراں گزرتی ہے کہ یہ میرا وقت اس میں کیوں لگ رہا ہے. کاش میرا یہ وقت بھی میرے مطالعے میں اور میری علمی تحریر میں اور میری علمی تصنیف میں لگ جائے. ان کو اتنا ذوق ہوتا تھا کہ میرا کوئی وقت ضائع نہ ہو. آخر ان کا انتقال کیسے ہوا؟ علامہ ابن خلقان رحمۃ اللہ علیہ اپنی اسی کتاب وفیات الاعیان میں لکھتے ہیں امام خلیل بن احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ اپنے ہاتھ میں کتاب لیے مسجد آ رہے ہیں. راستے میں مطالعہ کرتے ہوئے جامع مسجد پہنچے تو ان کا خیال کتاب میں تھا. مسجد کے ستون سے ٹکرا گیا. جیسے ہی سر زور سے لگا نیچے گرے. گھر لایا گیا، بے ہوشی کی حالت تھی. اگلے دن ہوش آیا، اسی دن ان کا انتقال ہو گیا. تو یعنی انتقال کا سبب کیا بنا ہے کہ مطالعہ تھا، اور مطالعے میں ایسے منہمک تھے کہ سامنے ستون آیا انہیں پتہ نہ چلا. اسی دوران امام خلیل بن احمد ٹکراتے ہیں اور یہی ان کے لیے ظاہری موت کا سبب بن جاتا ہے. علامہ ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 291 ہجری کا واقعہ علامہ ابن خلقان نے وفیات الاعیان میں لکھا. ان کی زندگی کا بھی وصف تھا، ہر وقت مطالعہ تھا، یہاں تک کہ چلتے پھرتے بھی مطالعہ تھا. ایک دفعہ کتاب ہاتھ میں مطالعہ کرتے جا رہے ہیں
علامہ ابن خلکان لکھتے ہیں گھڑ سوار تیز تھا، اس نے آواز دی، لیکن شاید یہ مطالعے کے انہماک میں تھے، قوت سماعت بھی کچھ کمزور تھی، اس نے آواز دی لیکن انہیں پتہ نہ چلا، تو وہ گھوڑے کو قابو کرنے لگا، قابو میں نہ ہوا، اچانک گھوڑا ان سے ٹکرایا اور ان کے اوپر سے گزر گیا، یہ جو نیچے ان کا سر ایک پتھر پہ لگا یہی ان کی ظاہری موت کا سبب بن گیا۔ جب گھر لایا گیا تو امام ثعلبی کا انتقال ہو گیا۔ تو یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ یہ چاہتے تھے کہ چلتے پھرتے بھی ہمارا وقت ضائع نہ ہو، وہ بھی ہمارا مطالعے میں لگ جائے، تب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنے اپنے وقت کا امام بنایا تھا۔ آج امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1352 ہجری، جب تک کسی حدیث کے درس میں شاہ صاحب کی تحقیقات کا تذکرہ نہ ہو وہ درس مکمل نہیں ہوتا۔ جب تک شاہ صاحب کے علوم کا تذکرہ نہ ہو، حدیث پر حضرت کا وسعت مطالعہ، احناف کے دلائل، متعارف کی روایات میں تطبیق، متقدمین متاخرین کی تشریحات، شاہ صاحب کے ذوق مطالعے کے ساتھ جب سامنے آتی ہیں، حدیث کا مفہوم نکھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ شاہ صاحب کا یہ نام آج تک کیوں زندہ ہے؟ علم کی دنیا میں یہ مقام کیوں ملا؟ شاہ صاحب کی زندگی کا وسعت مطالعہ، 200 صفحات یومیہ مطالعہ کرتے تھے، 200 صفحات یومیہ مطالعہ کرتے تھے۔ نفحۃ العنبر فی حیات شیخ الانور میں علامہ محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ فرمانے لگے، شاہ صاحب فرماتے تھے 200 صفحات تو میرے ہو جاتے ہیں، اس دوران میں ساتھ تلخیص بھی کرتا ہوں۔ مسند احمد کے 200 صفحات پڑھتے بھی تھے، ساتھ ساتھ وہ دلائل جو احناف کے ہیں وہ ساتھ ساتھ حضرت جمع بھی کرتے تھے۔ پھر مطالعہ کتنا وسیع ہے، نقش دوام مولانا انظر شاہ کشمیری کی کتاب ہے، اس میں عنوان ہے علمی انہماک۔ اس عنوان کے تحت واقعہ ہے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کمرے سے نکل کر جا رہے ہیں، راستے میں شاگرد رشید مولانا فخر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی، دیکھا فتح الباری مطالعہ کر رہے، فرمایا بیٹا کتنا پڑھتے ہو؟ تو مسکرا کر کہا حضرت کبھی 20 صفحے کبھی 25 صفحے پڑھ لیتا ہوں۔ شاہ صاحب نے مسکرا کر کہا بیٹا میں نے طالب علمی کے دور میں فتح الباری کی 14 جلدیں 20 دنوں میں مطالعہ کی تھی۔ فتح الباری کی 14 جلدیں میں نے 20 دنوں میں مطالعہ کی تھی۔ جب اتنا مطالعہ وسیع تھا تب اللہ نے عزت عطا فرمائی، اس لیے میں نے ایک بات یہ آپ کے سامنے رکھی ہے، اپنے مطالعے کو جتنا آپ وسیع رکھیں گے، آپ کی تقریر ہو، تحریر ہو، تصنیف ہو، اللہ رب العزت اس کے اندر نکھار پیدا کر دے گا۔ سلف نے طالب علمی کے دور میں ہی پڑھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مطالعہ ہم بعد میں کریں گے، بعد میں انسان کو اتنا وقت نہیں ملتا، اس کی معاشی مصروفیات، گھریلو مصروفیات، نجی مصروفیات، تدریسی مصروفیات اتنی بڑھ جاتی ہیں، خارجی مطالعے کا وقت نہیں ملتا۔ سلف نے طالب علمی کے دوران پڑھا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ سعید الخاطر میں لکھتے ہیں انی طالعت 20,000 مجلدۃ فی طلب العلم، میں نے طالب علمی کے زمانے میں 20,000 کتابوں کا مطالعہ کیا۔ اتنی کثرت سے مطالعہ تھا، اللہ نے اتنا نوازا۔ ایک عالم ہے علامہ ابن جوزی، شیخ عبد الحمید علوجی نے کتاب لکھی مؤلفات ابن الجوزی، 519 کتابوں کا نام لکھا ہے، چھوٹی بڑی کتابیں ہیں جو ایک عالم نے تصنیف کی، 519 کتابیں، جس میں المنتظم فی تاریخ الامم والملوک 19 جلدوں میں، الموضوعات ان کی 4 جلدوں میں، العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ 2 جلدوں میں، قرآن کریم کی تفسیر زاد المسیر فی علم تفسیر 7 جلدوں میں۔ یعنی شاید ہی کوئی فن ہو جو علامہ ابن جوزی سے چھوٹا ہو، تو جو بات ہمیں نظر آئی وہ ان کا مطالعہ وسیع تھا۔ اس لیے عزیز طلبہ، ایک آپ اپنی زندگی میں وصف لے کر آئیں، مطالعہ جتنا اپنا وسیع رکھیں گے اللہ رب العزت آپ کی تقریر تحریر میں نکھار پیدا کرے گا۔ اپنی زندگی میں ایک وصف لے کر آئیں، سنجیدگی۔ ایک اچھا مقرر، اچھا واعظ اور خطیب وہی ہوتا ہے جس کی گفتگو سنجیدہ ہوتی ہے، سلیقے کے ساتھ ہوتی ہے، اور سنجیدگی ایک ایسا وصف ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو بہت پسند ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہے، وفد عبد القیس آپ کے پاس آتا ہے، اشج عبد القیس ان کے سردار ہیں، لیکن یہ فوراً نہیں آئے، باقی سارے ساتھی دوڑتے ہوئے حضور کی خدمت میں آ گئے، سواریوں کو کھلا چھوڑ دیا، یہ آئے تمام سواریوں کو باندھا، غسل کیا، لباس پہنا، صاف ستھرے ہو کر خوشبو لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک جملہ فرمایا، ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ ورسولہ الحلم والاناۃ، اللہ نے تمہارے اندر 2 خصلتیں وہ رکھی ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کو بہت پسند ہیں، نمبر 1 بردباری، نمبر 2 سنجیدگی۔ نمبر 1 بردباری، نمبر 2 سنجیدگی۔ اللہ نے یہ 2 وصف تمہارے اندر ایسے رکھے ہیں جو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ تو اچھا خطیب وہی ہے جس کی گفتگو میں جتنی سنجیدگی ہو،
رب العالمین اتنی ہی اس کی گفتگو میں تاثیر پیدا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اچھا مقرر وہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں صبر و تحمل ہوتا ہے۔ اگر وہ بات کوئی مزاج کے خلاف بھی سن لیتا ہے، اگر کسی جگہ بیان اور واضح و نصیحت کے لیے بھی جاتا ہے، کوئی ان کے خلاف بھی کوئی بات کہہ دے، کوئی پرچی لکھ دے، تب بھی ان کے چہرے پہ بل نہیں آتا، وہ ہر بات کا جواب دلائل کی روشنی میں دیتے ہیں، غصہ نہیں ہوتے، نالا نہیں ہوتے۔ حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ ارواح ثلاثہ میں واقعہ بیان فرما رہے، دوران تقریر ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے، معاذ اللہ آپ تو حرامی ہیں، یعنی زنا سے پیدا ہوئے۔ حضرت نے فرمایا آپ کو غلط فہمی ہے، میرے والدین کے نکاح کے گواہ تو ابھی بھی موجود ہیں، دہلی میں وہ فلاں فلاں ہیں۔ آگے حضرت نے اپنا بیان جاری رکھا، حالانکہ کتنی سخت بات ہے اور بڑے مجمع میں اگر کوئی کہہ دے تو انسان کا خون کھولنے لگتا ہے، لیکن حضرت نے بڑے تحمل سے جواب دے کر اپنی گفتگو کو جاری رکھا۔ مجالس حکیم الامت میں واقع ہے، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کو ایک جگہ بیان کی دعوت دی گئی۔ حضرت جب اسٹیج پر بیان کے لیے پہنچے تو درمیان مجمع سے کسی نے چٹ دے دی، حضرت کے ہاتھ میں آئی تو پہلی بات لکھی تھی معاذ اللہ اشرف علی تم مسلمان نہیں ہو۔ اب کوئی آدمی کسی مہمان کو بلائے بیان کے لیے اور پھر پرچی ہاتھ میں آئے اور پہلی بات ہو کہ آپ مسلمان نہیں ہو، دوسری بات لکھی تھی آپ معاذ اللہ جاہل ہو، تیسری بات لکھی تھی آپ جولاہے ہو، چوتھی بات لکھی تھی پگڑی سنبھال کے بات کرو۔ مجالس حکیم الامت میں یہ واقعہ ہے۔ اب یہ چاروں باتیں ایسی ہیں جو انسان کے خون کو کھول دینے والی ہیں اور انسان کے جذبات میں خوب اس باتوں کی وجہ سے تیش آ جاتا ہے، جبکہ وہ ہو بھی مہمان۔ حضرت نے چاروں باتیں پڑھنے کے بعد کہا، اس میں پہلی بات لکھی اشرف علی تم مسلمان نہیں۔ فرمایا اگر تم مجھے مسلمان نہیں سمجھتے اسی وقت کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، آج کے بعد مجھے مسلمان سمجھو۔ اگر تم یہ کہو کہ اشرف علی نے دل سے نہیں پڑھا تو دل میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، شریعت ظاہر کی مکلف ہے، جب میں نے ظاہر میں پڑھ لیا تم مجھے مسلمان سمجھو۔ دوسری بات جو لکھی ہے کہ اشرف علی تم جاہل ہو، فرمایا کہ بھئی جاہل نہیں میں تو اجہل ہوں۔ اجہل اس میں تفضیل ہے، میرے پاس تو کوئی علم نہیں، انسان تو پیدا ہی جاہل ہوا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، شیئا بھی نکرہ تحت النفی ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، قلیلا میں بھی تنوین برائے تقلیل ہے، انسان کے پاس کیا علم، اصل علم تو میرے اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ تیسری بات لکھی ہے تم جولاہے ہو، فرمایا کوئی جولاہا ہویا ہوتا ہے، کوئی نائی ہوتا ہے، کوئی درزی ہوتا ہے، کوئی موچی ہوتا ہے، یہ سارے پیشے ہیں۔ اللہ کے ہاں اعتبار ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں اعتبار تقوی کا ہے، پیشوں کا نہیں ہے۔ چوتھی بات جو لکھی ہے پگڑی سنبھال کے بات کرو، حضرت نے مسکرا کر کہا پگڑی تب سنبھالوں کہ میں چندہ مانگنے آیا ہوں یا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ فرمایا نہ چندہ مانگنے آیا نہ رشتہ مانگنے آیا، پگڑی کیوں سنبھال کے بات کروں؟ میری کسی بات پر اگر تمہیں اختلاف ہو تو تم مجھے کہو، میں اس بات کی دلیل دے دوں گا۔ میرے جانے کے بعد اختلاف ہو تو تم مجھے خط لکھنا، یہ ایڈریس ہے، میں اس بات کا جواب تمہیں خط کے ذریعے سے دے دوں گا۔ واقعہ سنانے کا مقصد ایک اچھے خطیب کی زندگی میں یہ وصف ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں سنجیدگی، بردباری، صبر و تحمل ہے۔ جتنا صبر و تحمل ہوتا ہے اللہ عطا فرماتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے آخری بات عرض کر رہا ہوں، ایک خطیب کی زندگی میں ایک اچھی بات اللہ سے دعا کرنا ہے۔ جب بھی کہیں آپ کو بیان کا موقع ملے، جمعے کا بیان ہو یا درس حدیث ہو، جہاں بھی جائیں 2 رکعت پہلے نفل نماز پڑھ کے اللہ سے مانگے کہ یا اللہ مجھے بولنا نہیں آتا، میرے دل میں وہ بات ڈال دے جو مجمع کے لیے مفید ہو۔ مولا کریم میری زبان پہ وہ باتیں جاری کر دیں تاکہ مجمع اس سے مستفید ہو سکے۔ جب آپ اللہ سے دعا کر کے جائیں گے، اللہ سے مانگیں گے، رب العالمین کی نصرت اور مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ اللہ رب العزت کو انسان کے آنسوؤں کو اللہ بڑی لاج رکھتا ہے۔ یہ آنسو کے 2 قطرے ہوتے ہیں، 7 سمندروں کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن آنسوؤں کے 2 قطروں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ جب انسان اللہ کے سامنے یہ آنسو بہا دیتا ہے کہ مولا کریم میرے پاس علم نہیں، میں جاہل ہوں، میرے پاس تقریر کرنے کا مجھے سلیقہ نہیں ہے، یا اللہ تو میری بات میں تاثیر دے، مجھے علم عطا فرما۔ اللہ کے سامنے جب انسان 2 آنسو بہا دیتا ہے، رب العالمین بڑا قدردان ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ متوفہ 852 ہجری نے تہذیب التہذیب میں امام یعقوب بن سفیان رحمت اللہ علیہ کے حالات میں واقعہ لکھا۔
امام یعقوب بن سفیان ساری زندگی علم حدیث میں گزر گئی، کبھی ایک شہر میں کبھی دوسرے شہر میں جاتے، محدثین کی حدیثیں سنتے اور اپنے پاس اسے جمع کرتے رہتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ ایک شہر پہنچے، دن بھر محدثین سے جو سنا، ایک مسجد میں آئے، اندھیرا تھا، چراغ جلایا اور اس کی روشنی میں لکڑی کے قلم سے اپنے پاس ایک چمڑا تھا، اس پر وہ حدیثیں لکھنے لگے۔ رات کا اندھیرا چھا چکا تھا، اتنی رقم بھی نہیں تھی کہ دیے میں اور تیل ڈال سکے، دیے کی روشنی بالکل دھیمی ہو گئی تھی، لیکن یہ چاہ رہے تھے آج کا مواد سارا محفوظ ہو جائے، حدیثیں جو آج سنی ہیں یہ ساری لکھ لوں۔ حدیثیں لکھتے رہے، اپنی آنکھوں پہ زور دے دے کر، کم روشنی تھی، آخر آنکھوں میں پانی اتر آیا، جیسے پانی اتر آیا وہی نابینا ہو گیا۔ اب رات کا اندھیرا، آدھی رات سے زیادہ وقت گزر گیا، مسجد میں سناٹا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں، گھر بار سے دور ہیں، مسافر ہیں۔ اس دور میں نہ موبائل ہے نہ تعلقات ہیں۔ فوراً اٹھے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز کے بعد اللہ سے دعا کرنے لگے، مولا کریم تیرے جو بھی فیصلہ ہو، تو میں ایک مسلمان ہوں، تیرے ہر فیصلے پہ راضی ہوں، لیکن میں علم حدیث کے لیے نکلا تھا، میری ایک نیت یہ تھی میں حدیثوں کو جمع کروں، آنے والی امت تک حدیث کا ذخیرہ پہنچا دوں۔ اس جگہ میری بینائی چلی گئی، میں علم نہیں حاصل کر سکوں گا، علم کو محفوظ نہیں کر سکوں گا، گھر واپس لوٹ نہیں سکوں گا، جیب میں اتنی رقم نہیں تھی کہ یہ تیل خرید سکے، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ یہ واپس لوٹ سکیں۔ اللہ کے سامنے روتے رہے، روتے روتے آنکھ لگ گئی۔ حافظ ابن حجر جیسا محقق محدث تہذیب و تہذیب میں ان کے ترجمے میں لکھتا ہے، جیسے یہ آنکھ لگی ہے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا یعقوب بن سفیان کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک یعقوب بن سفیان کی آنکھوں پہ پھیرا، فرماتے جیسے میں نے آنکھیں کھولی اللہ نے میری بینائی لوٹا دی، اللہ نے میری بینائی لوٹا دی، اور اسی وقت مجھے نظر آنے لگ گیا، پھر میں دیے کی روشنی میں حدیثیں لکھنے لگ گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا دعا میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی، اس لیے عزیز طلبہ اللہ سے خوب مانگا کریں، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں۔ جو اللہ انور شاہ کشمیری کو، حافظ ابن حجر اور امام ذہبی کو حافظہ دے سکتا ہے، وہ مجھے اور آپ کو بھی حافظہ دے سکتا ہے۔ اللہ سے جتنا مانگیں گے اللہ رب العزت ہم سب کو عطا کریں گے۔ مانگنا جب زیادہ ہوگا درد دل سے ہوگا، اللہ وقت کے بادشاہوں کو ہماری خدمت میں لگا دے گا۔ بات سے بات نکلی، آخری ایک واقعہ عرض کروں۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ متوفہ 774 ہجری نے البدایہ والنہایہ میں محمد نام کے 4 محدثین کا ایک واقعہ لکھا۔ دعا کی مناسبت سے عرض کر رہا ہوں، یہ چاروں محمد نام کے محدث تھے، محمد بن نصر مروزی، محمد بن جریر طبری، محمد بن منذر، محمد بن اسحاق بن خزیمہ، چاروں اپنے دور کے نامور محدثین ہیں۔ حافظ ابن کثیر جیسا محقق آدمی البدایہ والنہایہ میں محمد بن نصر مروزی کے ترجمے میں واقعہ لکھتا ہے، فرمایا یہ چاروں محمد نام کے محدثین مصر میں جمع ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یہ جمع کر رہے ہیں، اور ایک خیمے میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزر گئے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ جب دوسرا دن بھوک کی حالت میں تھا، سوچنے لگے اگر اسی طرح ہم حدیثیں جمع کرتے رہے، بھوک کی تو حالت ہم سب سے ناقابل برداشت ہو گئی، ایسی صورت میں انسان کیا کرے؟ تو ساتھیوں نے مشورہ دیا، قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کا نام نکلے وہ محنت مزدوری کرے، باقی ساتھی حدیثوں کو جمع کریں۔ قرآن اندازی کی گئی تو نام محمد بن نصر مروزی کا نکلا۔ فرمایا کہ آپ چلیں، آپ محنت کریں، باقی 3 ساتھی حدیثوں کو لکھتے ہیں، اگلے دن دوسرا ہوگا، اگلے دن تیسرا آدمی جائے گا۔ محمد بن نصر مروزی کہتے ہیں میں باہر نکلا، دائیں بائیں کام تلاش کیا، نہ ملا، اور میری غیرت ایمانی نے برداشت نہ کیا میں کسی انسان کے سامنے ہاتھ پھیلا دوں۔ میں فوراً مسجد گیا، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کے سامنے رونے لگا، یا اللہ تیرے حبیب کی حدیثیں جمع کر رہے ہیں اور ہم چارے امت کے سامنے یہ حدیثیں پہنچے۔ یہ محمد بن نصر مروزی وہی ہیں جن کی قیام اللیل آج بھی موجود ہیں، جس میں رات کے قیام پر احادیث کو بالسند انہوں نے جمع کیا۔ تو یہ اللہ کے سامنے رو رہے ہیں کہ یا اللہ ہم نے 2 دن ہو گئے کچھ کھایا پیا نہیں، اگر یہ ہمارا لکھنا پڑھنا تیرے دربار میں قبول ہے تو ہمارے لیے اسباب پیدا فرما دے۔ یہ ادھر رو رہے ہیں، ادھر مصر کا بادشاہ احمد بن طولون سویا ہوا ہے، مصر کا بادشاہ سویا ہوا ہے، خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد نام کے 4 محدثین ہیں، انہوں نے دوسرا دن کچھ نہیں کھایا، جاؤ ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ بادشاہ اٹھا، نیک بادشاہ تھا، وزراء کو جمع کر دیا کہ مجھے خواب میں بتایا گیا محمد نام کے 4 محدث ہیں، فلاں جگہ پر وہ موجود ہیں، جاؤ تم طباخوں کو بلاؤ، رنگا رنگ قسم کے کھانے پکائیں۔ جتنے مصر میں کھانے بنتے تھے سارے طباخ آ گئے، ہر قسم کے کھانے تیار کیے گئے۔ اب بادشاہ نے ایک اپنے ہاتھ میں ٹرے کھانے کے لیے، وزیروں کو ٹرے دیے، انہوں نے اپنے اپنے ہاتھ میں کھانے لیے۔ ملک کے سربراہان، ملک کے گورنر، ملک کے فوج کے سربراہ سب کھانا لے لے کر گلیوں میں پیدل چلتے ہوئے جا رہے۔ مخلوق بھی حیران اور پریشان، بادشاہ کس کے لیے کھانا لے کر جا رہے ہیں، یہ وزیر کس کے اکرام میں جا رہے ہیں۔ گزرتے گزرتے اس جگہ تک پہنچتے ہیں جہاں کی نشاندہی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ وہاں جب پہنچے تو انہوں نے آواز دی، اندر سے ایک محدث باہر آئے، محمد بن جریر۔ بادشاہ کو دیکھا تو حیرت میں پڑ گئے، اتنے سارے لوگ کیوں آ گئے؟ بادشاہ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اندر آ کر بیٹھے۔ دیکھا، نام پوچھا ہر ایک سے تو یہ 3 ہیں۔ فرمایا چوتھا آدمی کہاں ہے؟ کہا وہ چوتھا کہیں محنت مزدوری کے لیے نکلا ہے، واپس نہیں آیا۔ بادشاہ نے اپنے خادموں کو، نوکروں کو بھیجا، جاؤ تلاش کرو۔ دائیں بائیں کافی تلاش کیا، کہیں نہ ملے۔ بادشاہ کے دل میں ویسے بات آئی، مسجد جا کر دیکھو۔ مسجد میں جا کر دیکھا تو محمد بن نصر مروزی اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ بادشاہ کو آ کر بتایا، بادشاہ سلامت وہاں گئے اور محمد بن نصر مروزی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا بس کرو، اللہ کی مدد اب آ گئی۔ اور انہیں لے کر آئے اور ان 4 محدثین کو کھانا بھی کھلایا اور قریب کی جگہ خرید کر ان کے لیے وقف کر دی کہ یہاں تم بیٹھ کر حدیث کی خدمت کرو۔ قریب میں جامع مسجد تعمیر کر دی، خدمت کے لیے خدام مقرر کر دیے، بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دیا، کھانے پینے کی تمام ضروریات مہیا کر دی۔ فرمایا جس چیز کی ضرورت ہوگی تم مجھے بتاؤ گے، میں تمہاری ضرورت پوری کروں گا اور تم سب خدمت کرتے رہو، حدیثیں لکھتے رہو۔ تو عزیز طلبہ، میں نے بات عرض کی، جب انسان زندگی کا مقصد اپنے رب کو بناتا ہے، جب وہ اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ وقت کے بادشاہوں کو قدموں میں لے آتا ہے۔ اس لیے اللہ عزت بھی دے گا، دولت بھی دے گا، جب ہماری زندگی کا اخلاص ہوگا، رب سے مانگنا ہوگا۔ یہ چند اوصاف میں نے عرض کر دیے، انشاءاللہ اگر یہ میری اور آپ کی زندگی میں آئے، اللہ ہماری گفتگو میں تاثیر پیدا کر دے گا اور دوسروں کے لیے اسے ہدایت کا ذریعہ بنائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔